تیجے اور 10ویں اور 40ویں یہ سب بدعت ہیں، ان کا کرنا بھی گناہ ہے، کھانا بھی ناجائز ہے، ان میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے کیونکہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، حضور نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ آپ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، ایک سنت زندہ کر لو تو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ آج میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایک سے بڑی آسان بھی ہے، لیکن اللہ کرے آپ کو عمل کرنے کی توفیق ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ جب امام کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدی بھی فوراً سلام کر دے۔ یہ غلط ہے، امام کا تو سلام مکمل ہی نہیں ہوا۔ حکم یہ ہے کہ جب امام تکبیر، اب دیکھو نا اللہ اکبر، اب آپ کہیں گے اللہ اکبر، یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کہہ دیں اللہ اکبر، وہ بھی اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ اس کی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہو، اس کے رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، اسی طرح اس کے سلام کرنے کے بعد آپ سلام کریں گے۔ تو سلام جو ہے اس میں اختلاف اتنی ہے کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی اگر کر لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سلام مکمل ہو گیا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ امام جب تک دونوں طرف سلام نہ پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم آپ بعد میں سلام پھیریں، تاکہ ایک سلام کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ جلدی میں آپ امام سے پہلے سلام کر بیٹھیں، ابھی اس نے گردن ہی نہیں موڑی اور آپ حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو نماز برباد ہو گئی، حجر اسود کا بوسہ ہو رہا ہے۔ تو صرف اسی سنت کو زندہ کر لو کہ جب تک امام سلام مکمل نہ کر لے اس وقت تک سلام نہ کرو، اور سلام مکمل ہوتا ہے دونوں طرف سے۔ اس لیے ہمیشہ تو انشاءاللہ ایک آسان سا عمل ہے اور 100 شہید کا اجر مل جائے۔ اور اسی طرح ایک دوسری بالکل آسان، وہ بھی یاد کر لیں، ہمارے لوگ کیا نا جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فوراً کہہ دیتے آمین، یہ ناجائز ہے۔ آمین بھی امام کے آمین کہنے کے بعد کہیں، جب امام کہے گا آمین پھر آپ کہیں آمین، اور آپ نے صرف آمین کہنی ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی۔ فاتحہ پڑھنی ہوتی تو ہمیں حکم ہوتا کہ جیسے امام پڑھے تم بھی پڑھو، ہمیں حکم ہے کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم والضالین کہے گا تو ہم صرف آمین کہیں۔ تو بہرحال اگر اللہ توفیق دے، مشکل بھی نہیں ہے، جلدی نہ کرے، بس صبر ہونا چاہیے آدمی کو۔ کہتا ہے کہ میں فرض نماز پڑھتا ہوں، عشاء کے وقت میں 4 رکعت بعد جماعت پڑھ کے چلا جاتا ہوں، تو تمہیں اللہ کے نبی کی سنت سے تمہیں بغض ہے، اناد ہے، یا اللہ نے محروم کیا؟ سنت چھوڑنے کا نتیجہ ایک دن ملے گا، تم سے فرض بھی چھوٹ گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ادب چھوڑے گا نفل سے محروم ہو جائے گا، اور نوافل چھوڑے گا سنن سے محروم ہو جائے گا، اور سنن چھوڑے گا تو فرض سے بھی محروم ہو جائے گا۔